آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پہلی کومپل نکلتی، پہلی کومپل، وہ جو پہلا پتا نکلتا ہے جس قدر وہ نرم ہوتا ہے، فرمایا مومن تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قدرتی زندگی سے جس مصنوعی زندگی میں شفٹ ہو گئے ہیں اور تیزی سے ہو رہے ہیں، اس کی بربادیاں، تباہیاں ہر بندہ ہی فیس کر رہا ہے، ہر بندہ۔ آج گرمی ہوتی ہے نا، تو چھوٹا سا درخت ہو، ہر بندے کا دل کرتا ہے میں اپنی گاڑی اس کے نیچے گھسیٹ دوں، میری گاڑی ٹھنڈی جگہ پر سائے میں لگے۔ کتنا ہی اچھا ہو ہم میں سے ہر بندہ اپنی گاڑی کے لیے یا اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی درخت ایک تو لگا لے۔ ہم لگانے کے لیے تیار نہیں، کٹوانے کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل جس طرح فجر کا وقت تبدیل ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس کے بولنے کا ٹائم اسی طرح تبدیل ہوتا ہے۔ اول وقت جو فجر کی نماز کا نا، وہ پرندہ اس وقت بولتا ہے اور مسلسل بولتا ہے، لمبا بولتا ہے، اور جوں جوں موسم چینج ہوتا ہے گرمیوں سردیوں کا، اس کے مطابق اس کی ٹائمنگ ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ میں نے بڑی دفعہ خواہش کی کہ کاش میں اس کو دیکھوں، لیکن وہ درختوں پر ہوتا ہے، وہ لینٹر والے مکانوں کی چھتوں پر نظر کوئی نہیں آتا۔ جنت کیا ہے؟ جنت دریاؤں کا نام ہے، جنت محلات کا نام ہے، جنت باغ کا نام ہے، باغات کا نام ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہماری خدمت کے لیے اس کی ہر شے کو مسخر کیا، ہمیں خیر اور شر کے راستے سمجھائے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا فرما کے ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھائے اور عزت کے راستے دکھلائے، اور مرنے کے بعد مستقل آرام کی جگہ جنتوں کو حاصل کرنے کے طریقہ کار سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ کام جو دین اسلام کا اپنی طرف سے حصہ بنایا جائے، کوئی نئی چیز ثواب بنا کے شامل کر دی جائے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر آپ نے ایک سوال کر دیا، کہا درختوں میں سے وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کے ساتھ ملتی؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ تو مجھے تھا، لیکن میں نے مجلس کا ماحول دیکھا، وہاں پر بڑے بڑے بزرگ تشریف فرما تھے، تو میں پھر حیا کر گیا۔ میں نے کہا میں اچھا نہیں لگتا بڑوں کی مجلس میں چھوٹا ہونے کے ناطے جواب دیتے ہوئے، تو بہتر یہی ہے کہ کوئی بڑا ہی بات کر دے۔ تو لوگوں کا دھیان جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا، کوئی کسی درخت کا نام لیتا، کوئی کسی کا نام لیتا، لیکن پھر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثل جو درخت کا ہے اس کا نام ہے کھجور۔ کھجور کا وہ درخت ہے جس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اپنے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو مجھے پتہ تھا کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن میں بس ہچکچا گیا بڑوں کی وجہ سے، تو میں بات نہیں کر سکا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ یہ بات وہاں کہہ دیتے، یہ جواب دے دیتے، تو میرا دل بڑا خوش ہوتا کہ میرے بیٹے کو اس کا جواب آتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تدریس تربیت کا اختیار کیا ہے اس میں مثالوں کا بڑا استعمال کیا ہے، اور ہم لوگ جس کیلیبر کے مالک ہیں ہمارے ماحول کے مطابق جب مثال مل جاتی ہے تو ہمیں بات سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مسئلے بالخصوص عقیدہ توحید ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے بہت جگہوں پر، تو مثالوں سے بندے کو بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو تاثر دیا گیا کہ مسلمان کی مثال ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ہے، تو یہ فرض تو بنتا ہے نا کہ اپنی مثال کو تو سمجھیں کہ اس کی مثل جو ایک دوسرے کو جوڑا گیا ہے وہ کون سی صفات ہیں کھجور میں، اس کے درخت میں، کہ جن کو مومن کے اندر ہونا چاہیے، اور مومن بھی دیکھے کہ میری مثال کھجور سے ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔ اور یہ اصولاً رویوں کی اصلاح ہے، یہ اصولاً تربیت کا ایک انداز ہے۔ اور آپ نے منافق کی مثال صنوبر کے درخت سے دی۔ اب یہ دو ہی درخت ہیں، ایک کھجور کا ایک صنوبر کا ہے، دونوں سے تشبیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کھجور سے تشبیہ دی ہے اس کے درخت سے مومن کو، اور جو صنوبر کا درخت ہے اس سے آپ نے تشبیہ دی ہے منافق کو۔ اب جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ رویوں کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ کھجور میں اصولی طور پر 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک کا ذکر تو آپ نے خود کہہ ہی دیا، اور بقیہ کو ڈیپلی چیک کریں گے تو ہمیں سمجھ آ سکتی۔ مثلا آپ نے جب یہ جملہ بولا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جڑتے سارا سال، اور وہ مثال ہے مومن کی، تو آپ نے پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس سے پہلی سمجھ یہ آتی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جو ذہن دینے کی کوشش کی اس سے ملتی جلتی، کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو اس پر مومن کا جو مزاج ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی نیکی ہے، اس کی خیر کے لیے کوششیں ہیں، یہ سیزنل نہیں ہیں، یہ سدا بہار ہونی چاہیے۔ ہمارا رب سے تعلق، ہمارا گناہوں سے بچنا، ہمارا نیکیاں کرنا، خیر کے لیے آگے بڑھنا، جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں ہمیں سیزنوں سے اس کو باہر نکالنا چاہیے۔ ہمیں ساری زندگی کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ اللہ ہر مرحلے پر ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے اندر جو کمزوری ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، کہ کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک بہت خیر کے لحاظ سے نیکیوں والا ایک مہینہ ہے، کوئی شک نہیں، مگر دوسری طرف وہ گزرا، ساری بہاریں گزر گئیں۔ ابھی عشرہ ذی الحجہ تھا، یقیناً نیکیاں حاصل کرنے والوں کے لیے اسپیشل پیکج تھا، لیکن یہ سب چیزیں توجہ دلانے کے لیے کہ بھئی جس طرح ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد طبیعت میں ایک عجیب کمزوری آتی، جو ہی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے پھر ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، مصروفیات، معاملات، تو عصر کے بعد پھر ہماری بیٹری ایمان کی چارج ہو جاتی۔ تو یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہتا ہے، یہ نمازیں، یہ رمضان کے روزے، یہ نفلی روزے، اور یہ صبح و شام کے اذکار، اور یہ تذکیر نصیحت کس لیے ہے کہ ہم مسلسل ایک مناسب ایمان کے لیول میں رہیں۔ اس لحاظ سے پہلی چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دے کے یہ بات سمجھانا چاہیے ہے کہ ہم سیزنل زندگی نہ کریں، ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ
جس طرح کھجور سدا بہار سرسبز و شاداب رہتی ہے، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی اپنے ایمان کو سرسبز رکھیں۔ اس کے لیے جو بھی اچھے کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سدا بہار رکھے۔ یہ ایک خوبی ہے کہ جو ہمارے اندر غیر مستقل مزاجی آ جاتی ہے کہ رمضان گزرا تو اللہ معاف فرمائے بعض اوقات تو پورا سال گزر جاتا ہے لوگ قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ پھر اس درخت میں ایک اور خوبی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنوبر کا درخت جب بیان کیا کمپیریٹیولی کھجور کے مقابلے میں اور مومن اور منافق کو بیان کیا، تو یہاں پر پھر ایک اور رویے کی بات کی، وہ ہے لچک، فلیکسیبلٹی۔ جس چیز میں لچک نہیں ہے نا وہ ٹوٹ جاتی، اور یہ مثال کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی عام بندہ بات نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اکڑا رہتا ہے، اور جب حالات تبدیل ہوتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں، وہ اپنے اکڑ پن کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے یہ مثال منافق کی دی۔ اور کھجور کی مثال کیا ہے؟ ہوائیں آ رہی ہیں، جھک رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، جھک رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ اس کا لچکیلا پن اس کی زندگی ہے، اور صنوبر کا اکڑ پن اس کی موت ہے۔ اسی طرح آپ نے مومن کو ایک اور جگہ مثال دی، وہ تو انتہائی کر دی مثال کی۔ آپ نے کہا جس طرح کوئی پودا، کوئی درخت اگتا ہے نا، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس میں سے جو پہلا پتا نکلتا ہے، اتنا آپ نیچر کے قریب جائیں گے نا تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ اس قدر گہرائی کے ساتھ آپ نے اس میں تشبیہ بیان کی ہے، شاید ہم نے کبھی ٹچ کر کے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پہلی کونپل نکلتی، پہلی کونپل، وہ جو پہلا پتا نکلتا ہے، جس قدر وہ نرم ہوتا ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ جب ہوائیں چلتی ہیں وہ کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، لیکن اس کا جو لچکیلا پن ہے، فرمایا مومن تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ مومن میں تو ایسے لچک ہوتی، وہ تو ایسے کمپرومائز کر جاتا ہے، وہ تو ایسے زندگی کو مینج کرتا ہے، وہ تو ایسے چلتا چلاتا ہے جس طرح پودے کے اندر سے نکلی پہلی کونپل اور اس کا پہلا پتا اور اس کی لچک۔ اللہ رحم فرمائے، ہمارے ہاں تربیت میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بھئی نوجوانوں پر ہمیں محنت زیادہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اے نا نرم ٹانیاں نے، نرم ٹانی، تو جو نرم شاخیں ہیں نا ہلکی پھلکی، آپ ان میں لچک دیکھیں گے، آپ جھکانا چاہے جھک جائیں گے۔ تو جڑے بعض بزرگ، بعض مومن تو نہیں، بعض بزرگ وہ 60 کو کراس کر جائیں نا وہ بورڈ دے ٹان بن جاندے نے، تو ہی لمک جو انہاں دے نال انہاں نے ہلنا، تہاڈے ہی پیر تاں چک کتنے نے زور لا لا کے انہیں نہیں ہلارا وکھانا کہ بھئی ساڈے اندر بھی کوئی لچک ہے۔ یہ جو آغاز ہے نا زندگی کا، یہ بندے کو کسی خیر کی طرف متوجہ کر جاتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنے پکروڑ اور پکے ہو جاتے ہیں وہ بھی غلط کام کے اندر کہ آپ اس کو جو مرضی سمجھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی زمین جمد نہ جمد، گل محمد نہ جمد، بھائی زمین ہلے نہ ہلے، گل محمد نے کوئی نہیں ہلنا، پوری زمین کو بھی زلزلہ آتا ہے تو آ جائے، میں نہیں ہل سکتا۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کی حکمت عملی نہیں ہے۔ تو یہ جو لچک ہے، فلیکسیبلٹی، یہ افراد کو، خاندانوں کو، ذمہ داروں کو، جماعتوں کو، اداروں کو، قوموں کو یہ کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی، اور انتہائی شدتیں، خام خواہ کی سختیاں، خود ساختہ سختیاں یہ زندگی کو چلنے نہیں دیتی، یہ زندگی کو وہاں جام کرتی ہیں کہ جس طرح اچانک سڑک کے درمیان کوئی گاڑی یکدم اس کی بریکیں لگتی ہیں نا، بندہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے، کہتا ہے جی پتہ نہیں لگا کیا ہوا ہے، پھر پیچھے سے گاڑیوں کی گاڑیاں اس کو آ کے ٹکراتی ہیں کہ یہ جگہ تری بریک لگانے، کہتا ہے میں نے لگائی نہیں، پتہ نہیں کوئی چیز جام ہو گئی۔ تو یہ وہاں ایکسیڈنٹ کرواتی ہیں جو غیر لچکیلا پن ہے کہ وہاں پھر آگے پیچھے سے ٹکریں لگتی ہیں اور ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو مومن کا رویہ لچک والا، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پھر ایک اور چیز ہے، وہ ہے
پھلدار ہونا، کھجوریں صرف ڈیکوریشن پیس نہیں ہیں، کھجوریں پھل دیتی، کمال کا پھل، اور سدا بہار پھل وہ ہے گھروں میں پڑا ہے، اتنی جلدی اس کے خراب ہونے کے چانس نہیں، پھل بھی اتنی جلدی خراب نہیں ہو رہا جس طرح جتنی جلدی دوسرے پھل خراب ہو جاتے، لمبا وقت آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں۔ تو کھجور پھلدار ہے، مومن بھی پھلدار ہی ہونا چاہیے، اس سے دنیا فائدہ اٹھائے، وہ یہ دنیا یہ نہ کہے وہ یہ مثال بھی یہ ہو جائیے جی کلے بجی جی کسائیاں دیتی، کوکھ فائدہ نہیں اس کا، جہاں مرضی اس کو رکھ لو، پٹھے ہی پانے جے، نہ انہیں دودھ دینا نہ دے پلے کوئی شے۔ مومن اس طرح کا نہیں ہوتا کہ مجھ سے معاشرہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے، مومن معاشرے کو ڈلیور کرنے والا ہوتا ہے، فائدہ دینے والا ہوتا ہے، اور کسی کے لیے مدد دینے والا ہوتا ہے، پھل دینے سے مراد یہی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اور کھجور کے لیے جو لفظ لیلن لینا سے استعمال کیا گیا، نرمی ہے، نرمی ہے، ملائمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا کہ فرعون سے بات کریں جا کے، تو ساتھ اللہ نے نصیحت بھی کی، کہا سختی سے بات نہیں کرنی، بات ملائمت سے کرنی، نرمی اور ملائمت، جس طرح ملائی ہے نا لفظ، اس سے ملائمت نکلیں، ریشمی انداز میں بات کریں، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پکڑ جائے۔ ہماری دعوت میں اس قدر شدت ہے جو اسلام نے بھی کوئی نہیں کہا، اسلام کی وہ شدت ہے ہی نہیں اس کیس میں، جتنی شدت ہم نے اپنے مزاجوں کی داخل کر کے تو دنیا کو یہ تاثر دے دیا ہے، بھائی حق تے پھر چبھدا ہی چبھدا، کیڑا حق ہے جہدے چارے پاسے کنڈے لگے نے، یہ تواڈے کلیاں دے کولے ہو جا کے۔ یہ ہمارے مزاج ہیں کہ ہم جب نرمیوں سے محروم ہوئے تو پھر ہم ایک بہت بڑی تعداد کو دعوت دینے سے ہی محروم ہوئے۔ اور خلیفہ رشید نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ ان کو کسی بندے نے آ کے نصیحت کی تو بڑے سخت لفظوں میں، تو وہ اچھے مزاج کے تھے، آگے سے کہنے لگے یار نہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے نہ میں فرعون ہوں، ہاتھ تے ذرا اڑا رکھ تو لے دے چلیں بھائی، کیا مقصد ہے کہ بھی اپنا سٹیٹس بھی دیکھ، میرا بھی سٹیٹس دیکھ، وہاں لیول کیا تھا، ایک طرف اللہ کا نبی ہے، دوسری طرف وقت کا بدماش ترین حاکم ہے، اور شہنشاہ کیا کہہ رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، تو دے مینوں بھائی لے دے چلنا، چنگی میری اصلاح کرنے لگا۔ یہاں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ اصلاح کے نام پر پوری بے عزتی کرتے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے کہ اصلاح والی گل کوئی نہیں، پڑھدا ایتاں پیا ہوں جو مینوں بےعزت کرن دے۔ تو جب کوئی بندہ یہ سمجھ جائے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، آپ 10 پارے بھی پڑھ کے اس کی اصلاح کریں، اصلاح نہیں ہوتی، آپ کا دل اس بات پر گواہ ہونا چاہیے آپ انسلٹ کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں۔ اور یہ پتہ چل جاتا ہے بے عزتی میں اور اصلاح میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ہم اکثر بے عزتی کرتے ہیں، اصلاح کام کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث پیش کرنا چاہیے، تو قرآن و حدیث پیش بھی قرآن و حدیث کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ اس کے زیادہ نتائج اور فوائد ہمیں عطا فرمائے گا۔ اپنی کڑواہٹ جو ہمارے خون میں ہے، جنہوں مچھر لڑے تو مچھر بھی جرا مر جاندہ بجائے او دا خون دا قطرہ کے پیچھے لے کے جان دے، ہماری جو کڑواہٹیں ہیں نا وہ دعوت میں مکس نہیں ہونی چاہیے، ہماری تلخیاں ذاتی گھروں کی ہماری پریشانیاں وہ دعوت میں کڑواہٹ پیدا نہ کریں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو جو کرائٹیریا سمجھا رہے ہیں وہ کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دے کے وہ ہمارے رویوں کی اصلاح کر رہے ہیں، رویے درست کرنے ہیں، مزاج درست کرنے ہیں، اور مد مقابل صنوبر کے درخت کی سختی بیان کر کے منافق کا تذکرہ کر دیا کہ اسی طرح جس طرح صنوبر کا درخت سختی والا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یہ منافق کا رویہ ہے، مومن کا یہ رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برے رویے سے محفوظ فرمائے اور ہر اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین ہے، تو بعض اوقات ایک بہت بڑا طبقہ اس کو ایک جملہ سا سمجھتا ہے کہ ہاں یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، شاید خطبات جمعہ میں اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا جائے گا،
شاید اس موضوع کو مسجدوں کی زینت بنانا کہیں گے ایدا کی تعلق ہے، اے کیڑی گل ہے جڑی اتھے کرن دے نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے، اور دین کی بات ہر جگہ پر ہوگی، اور اگر وہ مسجد میں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ وہ بات شجرکاری کی بات ہے، وہ بات موسم برسات میں درخت لگانے کی بات ہے، وہ اپنے گھروں کی چھتوں کو پودوں سے بھرنے کی، اپنی بالکونیوں کو، اپنے صحنوں کو، گراؤنڈز کو، گلیوں کو، کھیتوں کو باغات بنانے کی سوچ ہے۔ اور یہ سوچ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، کہا تم میں سے جو کوئی بھی کوئی درخت لگائے، جو کوئی بھی کوئی درخت لگائے، اس سے کوئی پرندہ تمہاری اجازت سے نہیں آیا، خود آیا ہے، وہ کوئی فائدہ اٹھا لے یا کوئی انسان فائدہ اٹھا لے، اس کے سائے کا، اس کے فروٹ کا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور مسند احمد میں ایک بہت بڑی روایت ہے، میں نے بھی اس کی سند کی تحقیق نہیں کی، جلدی میں نے پڑھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پودا ہے، قلم ہے، درخت لگانے کا موقع ہے اور لگتا ہے کہ ادھر سے قیامت قائم ہونے والی ہے تو پودا لگا دینا، درخت لگا دینا، مس نہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ قیامت سر پہ چڑھ گئی، لگا دینا۔ پھر ایک بات بڑی یہ سمجھائی گئی کہ جو اہل زمین پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ ہم آج ایک قدرتی زندگی سے جس مصنوعی زندگی میں شفٹ ہو گئے ہیں اور تیزی سے ہو رہے ہیں، اس کی بربادیاں، تباہیاں ہر بندہ ہی فیس کر رہا ہے، ہر بندہ۔ لیکن ہماری حالت ایسا ہی ہے جیسے گورنمنٹ کا ملازم گورنمنٹ کو ہی گالیاں دے دیتا ہے خود بھی ملازم، خود بھی ذمہ دار، اور گالیاں دے رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو۔ ہم بھی ذمہ دار خود ہیں اور گالیاں کسی اور کو دے رہے ہیں، اور قصور ہمارا بھی۔ میں چند چیزیں رکھنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے صبح جب صرف اتنا ایک اپلیکیشن میں لفظ لکھا کہ درخت پر جو قرآن و حدیث میں بات ہوئی ہے نا، مجھے ذرا اس کی کلیکشن چاہیے۔ صرف حدیثوں کو جب میں نے سلیکٹ کیا 748 حدیثیں نکلیں، 748 حدیثیں نکلیں جن میں درختوں کی بات ہو رہی تھی کسی نہ کسی اینگل سے۔ میرے بھائی، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صدقہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی ٹیکنیکل دماغ ہے؟ کیا کوئی محدود سوچ ہے؟ کیا کوئی خود ساختہ دین ہے؟ کیا کوئی اپنی ترتیب ہے؟ کیا کوئی اپنی ترجیحات ہیں؟ کیا کوئی ہمارا ڈیزائن ہے کہ جو چیز ہمارے مزاج کو لگے بس وہ صحیح ہے، جو ہمارے مزاج کو صحیح نہ لگے بس وہ صحیح نہیں ہے؟ اس تقسیم کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس تقسیم پر رک گئے نا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے بس وہ صحیح ہے، اللہ کی قسم بہت نقصان ہو جائے گا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو کچھ ہمارے رب رسول کو اچھا لگتا ہے بس ہمیں وہ اچھا لگنا چاہیے، وہ ہمیں اچھا لگنا چاہیے۔ مزاج ہے نہیں آیا، مزاج کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اسلام کے اندر ترمیموں کا نہیں سوچنا۔ اب آئیے ذرا، ایک پچھلی زندگی ہے ہماری، ایک آج کی۔ پیچھے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک میں گھر سے باہر نکلے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شدید بھوک میں گھر سے باہر نکلے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تینوں اکٹھے ہو گئے اور تینوں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں خیر سے باہر آئی ہیں؟ تینوں کہہ رہے ہیں بھوک بڑی ستا رہی ہے۔ واللہ ان کی عورتوں کا بھی کیا حوصلہ تھا، کیا حوصلہ تھا ہماری ماؤں کا کہ مرد تو آپس میں شیئرنگ کے لیے باہر نکل آئے، لیکن ہماری مائیں وہ تو باہر اس طرح نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا صبر تھا، کیا ضبط تھا
اور کیا خودداری اور شکر والی طبیعتیں تھیں کہ اگر مرد بھوک میں ہیں تو عورتیں بھی تو بھوک میں. تو وہ گھر بیٹھی ہیں, تینوں باہر اکٹھے ہوئے تو کسی صحابی نے کہا کہ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے شکوے اور ہمارا گھٹیا پن جو نعمتوں کے ڈھیر دیکھ کے بھی بڑی گندی اور شودھی حرکتوں پر اتر آتا ہے, اللہ ہماری اصلاح فرمائے. دنیا کے 3 بہترین لوگ جمع ہیں, بہترین لوگ, اور تینوں بھوک میں ہیں, اور ایک چوتھا بندہ کہتا ہے آؤ میں دعوت کرتا ہوں. دعوت کے لیے کیا کوئی بچڑا بون کے رکھا جا رہا ہے؟ کیا یہ جی رائتہ لے آنا, جی سلاد لے آنا جناب, ساتھ کولڈ ڈرنک لے آنا بھی ساتھ, اگر آئس کریم ہو جائے تو بڑی مہربانی, فروٹ کے ڈھیر بھی لگا دو. اور اس کے باوجود ہمارے دل و دماغ میں شکوے ختم نہیں ہوتے. شکوے ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے گندگی کے ڈھیر پر مچھر اور مکھیاں اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں. آپ پہنچے, دعوت شروع ہو گئی. دعوت میں کیا ہے؟ کچی کھجوریں, جسے ہم کہتے ہیں ڈوکے, کچی کھجوریں پیلے رنگ کی, پکی بھی کوئی نہیں, اس کا ایک گچھا ہے خوش ہے, اور سادہ کنویں کا پانی, نہ منرل ہے, نہ کولڈ ڈرنک ہے, نہ روح افزا والا ہے, نہ برفوں والا ہے, سادہ. یہ 2 چیزیں. تیزی سے کھانا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قیامت کو ان کے متعلق بھی سوال ہوگا. صحابہ میں سے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بھی, مطلب ان کا لیول دیکھیں اور ہماری بھوک دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں ہاں, ٹھنڈے پانی اور درخت کے سائے کے متعلق بھی سوال ہوگا. میرے بھائی, یہ درختوں کے سائے معمولی چیزیں نہیں ہیں. آج گرمی ہوتی ہے نا, تو چھوٹا سا درخت ہو, ہر بندے کا دل کرتا ہے میں اپنی گاڑی اس کے نیچے گھسیٹ دوں, میری گاڑی ٹھنڈی جگہ پر سائے میں لگے. کتنا ہی اچھا ہو, ہم میں سے ہر بندہ اپنی گاڑی کے لیے یا اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی درخت ایک تو لگا لے کہ چلو میں تو اپنے درخت کے سائے میں کھڑا ہوں. ہم لگانے کے لیے تیار نہیں, کٹوانے کاٹنے کے لیے تیار ہیں, اور لڑائی اس بات پر ہے کہ سایہ نہیں مل رہا. اس سائے کی تخلیق میں, پروڈکشن میں میرا کیا حصہ ہے, میں نے کیا کیا ہے؟ میرے بھائی, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اب جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دے دیا, آگے چلیں. کتا تمام مخلوقات میں سے ایک نیگیٹو لیول پر پیش کیا جاتا ہے. ایک بدکارہ عورت اس کو پانی پلا رہی ہے ایک وقت کا, اور اللہ اس کو جنتوں کا مالک بنا رہا ہے. ماضی کلیئر, جنتوں کی ملکیت. عمل کیا ہے؟ ایک کتے کو پانی پلایا گیا. اگر ہم لوگ اپنے نیچرل ماحول میں جائیں ماضی میں, تو ہمیں آج تو ہمارے فون کے الارم بھی نہیں جگاتے. وہ بڑے بڑے الارم والے اسپیشل ٹائم پیس ہوتے تھے جو پورے محلے کو جگا دیتے تھے. ہم تو اس پر بھی نہیں جاگتے. لیکن تھوڑا پیچھے چلے جائیں, ہمیں پرندوں کی چہچہاٹ جگا دیتی تھی. جب پرندے اللہ کے حکم کے تحت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کہتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. واللہ میں نے بہت دفعہ ایک آواز ہی سنی ہے, میں اس چڑیا کو شاید دیکھ نہیں سکا. میں نے گجرات بھی اس کا مشاہدہ کیا, 1-2 اور جگہوں پر ہوا جہاں درخت قریب تھے, کہ بالکل جس طرح فجر کا وقت تبدیل ہوتا ہے, اللہ کی قسم اس کے بولنے کا ٹائم اسی طرح تبدیل ہوتا ہے. اول وقت جو فجر کی نماز کا نا, وہ پرندہ اس وقت بولتا ہے, اور مسلسل بولتا ہے, لمبا بولتا ہے, اور جوں جوں موسم چینج ہوتا ہے گرمیوں اور سردیوں کا, اس کے مطابق اس کی ٹائمنگ ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. میں نے بڑی دفعہ خواہش کی کہ کاش میں اس کو دیکھوں, لیکن وہ درختوں پر ہوتا ہے, وہ لینٹر والے مکانوں کی چھتوں پر نظر کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا. ہم لوگ جس مصنوعی ماحول میں آ گئے, اب ہمیں چڑیا دیکھنے کے لیے چڑیا گھر میں جانا پڑتا ہے. اب ہمارے صحنوں میں, چھتوں میں چڑیا نظر نہیں آتی, طوطے نظر نہیں آتے, پرندے نظر نہیں آتے. پرندے کہاں بیٹھے ہیں آ کے؟ پرندوں کا تعلق خوبصورت قدرتی ماحول کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے.
صحنوں میں سخت گرخت ماحول میں پرندے کوئی نہیں آتے، درخت بھی باتیں کرتے ہیں نا، وہ اپنی خوشبوؤں سے باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم باڈی لینگویج دیتے ہیں نا اشاروں کناؤں میں، تو پودے درخت بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں ان کی خوشبو ہوتی، ان کی سروسز ان کا سایہ ہے، ان کی سروسز ان کے فروٹ ہیں، لیکن وہ خود نہیں اگتے، ان کو اگانا پڑتا ہے، ان کو لگانا پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لگاؤ، اگاؤ، زمینیں آباد کرو۔ یہ زرخیزی ہم نے پیدا کرنی، یہ کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس کو دین کے ساتھ لنک کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ساڈا تقوی عام کمپیوٹر 'ਚ آਉਂਦਾ ہی نہیں۔ ساڈا تقوی کمپیوٹر تو باہر نکلیا ہوندا، اتوں پھڑ کے وہ پیچھے منہ موڑی دا کہ تھوڑا جا اندر رہ جا۔ ساڈا تقوی کمپیوٹر تو باہر نکل جاتا، اور تقوی کا ڈیزائن بھی اپنا ہے۔ آج ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے نبی نے ضروری نہیں کہ ڈیٹیل میں بات کی ہو، وہ اشارہ بھی دے دے تو کافی۔ ایک جملہ چھوٹا سا اس کو سمجھیں، ڈپریشن، ٹینشن، تلخ کلامی، کڑوا پن، تلخ مزاجی اور چڑچاپن، یہ 5 چیزیں ہیں، ان پہ آپ 6-7 کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ سب کا توڑ سنگل ایک چیز میں ہمارے نبی نے، آپ کو کسی نے کہا مجھے نصیحت کریں، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر، بس اس پر آپ نے کتابیں لکھنی ہیں، اس پر آپ نے بنڈل تیار کرنے ہیں، اس پر آپ نے ڈرامے تیار کرنے ہیں، اس پہ پریزنٹیشنز بنانی ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن روشنی کا سنگل جملہ ہے لا تغضب، بس غصہ کنٹرول کر لو۔ یہ درجنوں کتابوں کا نچوڑ اس میں آ جائے۔ ہمارا نبی اس طرح بات کرتا ہے کہ جس میں جامع پن ہو، لفظ تھوڑے بات زیادہ۔ تو میرے بھائی، جب ہمیں کہا گیا کہ درخت لگانے ہیں، تو پھر ہمیں لگاتے ہوئے پریشانی کیا ہے؟ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج سیر کے لیے، یہ ابھی KPK میں کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، 27 لاکھ لوگ ایک مہینے میں گئے ہیں، 27 لاکھ لوگ ایک مہینے میں KPK میں گئے ہیں۔ کس لیے گئے ہیں بھائی؟ پہاڑ دیکھنے کے لیے۔ اگر پہاڑوں پر درخت نہ ہوں، دیکھیں نا کوئٹے کے راستے میں کتنے سیر کرنے والے ہیں، جہاں صرف پہاڑ ہیں خشک، اور جہاں جنگلات والے پہاڑ ہیں وہاں سیاحوں کی ریشو دیکھیں، سب نہیں کھنچے چلے جا رہے، ہر کوئی نہیں کہتا ادھر جانا ہے، شمالی علاقہ جات میں جانا ہے، میں نے سوات میں جانا ہے۔ سوات میں پہاڑوں پر جنگلات اور 7 چشمے، بیسکلی اگر درخت نہیں ہے تو خوبصورتی نہیں۔ آئیے، جنت کیا ہے؟ جنت دریاؤں کا نام ہے، جنت محلات کا نام ہے، جنت باغ کا نام ہے، باغات کا نام ہے، جہاں مستقل رہنا ہے، جو پیک لیول کی آرام کی آسائش کی جگہ ہے۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے اس کا نام باغ ہے۔ کادا باغ ہے بھائی؟ ماشاءاللہ اتنے پلر ہی پلر نے بھائی، پلروں کا باغ کدی ہوں؟ پلروں کا باغ ہوتا ہے، پہاڑوں کا باغ ہوتا ہے، اور باغ درختوں کے ہیں، پھلدار درختوں کے ہیں، سائے دار درختوں کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک ایسا باغ ہے، ایک ایسا درخت ہے، 100 سال اگر کوئی اس درخت کے سائے میں تیزی سے گھوڑا دوڑائے گا، 100 سال اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں کہا گیا ایڈا لمحہ لینڈر پایا ہوئے 100 سال کوئی گھوڑا دوڑائے تو لینڈر دے تھلے پلر بھی کوئی نہیں تے چھت بھی پئی رہندی، درخت ہے۔ لیکن کاش ہم فطرت کی طرف جائیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ آج بابا جی محمد علی جناح جب سخت بیمار ہوئے تو کہا گیا کہ ان کو ایسے مقام میں رکھیں جہاں فضا صاف ہے۔ وہ زیارت کا مقام تھا جدھر وہ رہے ہیں آخری دنوں میں، سب سے زیادہ صاف ستھرا ماحولیاتی معاملہ وہاں تھا۔ آج پھپھڑے بیڑا گرک ہو گیا، ہر بندے نے تو سلنسر لایا تھا، اور تعریف کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ چین سموکر ہے، سگرٹ کا سلسلہ ٹوٹن نہیں دینا، نیٹو سپلائی توڑ کے رکھ، یہ تعارف ہے، یہ چین سموکر ہے۔ کوئی زندگی ہے؟ ایک آپ کی گاڑی کا دھواں وہ جان نہیں چھوڑ رہا، دوسرا آپ کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، تیسرا آپ کی باتوں سے دھواں نکلتا ہے، چوتھا آپ کی فیکٹری سے دھواں نکلتا ہے، پانچواں آپ کا AC نے تباہی مچائی ہے، آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔
اور اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ہمارا دین صفائی بھی سکھاتا ہے، راحت بھی سمجھاتا ہے، دوسروں پر رحم کرنا بھی سمجھاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا سکھاتا ہے۔ ہم خود فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور دوسروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اب اٹھتے ہیں لوگ، چلیے نا سیر نو، کتنے جانا ہے بھائی؟ شمالی علاقہ جات کی طرف۔ میں چاہنا وا کہ سٹی ہاؤسنگ چ مکان لینا ہے، صرف سڑکیں وجہ ہے۔ اگر ان خوبصورت رہائشی اسکیموں میں سے پودے ڈیلیٹ کر دیں، پھر ان کا حسن تو دکھائیں، سوائے سڑکوں کے کیا رہ جائے گا؟ ہم کیوں کھینچے چلے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی، یہ ہماری فطرت اور نیچر ہے۔ کاش ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جب ایک ملک کو آگے بڑھنے کے لیے 25% زمین پر جنگلات چاہیے، کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کاٹنے والوں میں تو شمار ہیں، ہم فرنیچر بنوانے والوں میں تو شامل ہیں، لیکن ہم ایک کرسی کے لیے بھی درخت لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں قومی سطح پر 25% رقبہ چاہیے جنگلات والا، ہمارا ملک اس وقت 4.5% رقبہ لے کے بیٹھا ہوا، تے دنیا نے آرے پھڑے نے جدا جتھے دا لگتا ہے وڑ چھڑتا۔ میں گجرات تھا تو میں نرسری والوں کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے کچھ پودے چاہیے۔ کہتا کی کرنے؟ میں مسجد لانے میں۔ کہتا پہلے ہی بندے جڑے مسیت لئی پودے منگنے، مسیتے تو لوگ لاندے ہی نہیں۔ مینوں پتہ ہے جنج دی خشکی ممبر تے اونج دی ویڑے چ۔ تو انشاءاللہ ہم تو نہیں چاہتے کہ بھائی کیوں نہ ہماری مسجدوں کا ماحول ایسا ہو۔ اللہ سے ڈر کے آپ بتائیں، جب آپ اس گلی میں داخل ہوتے ہیں، دائیں بائیں آپ کو اچھے پودے نظر آتے ہیں، کہ تقوی دا لیول ڈگ جاتا ہے کہ بندہ کہ باہر گلی چ میرا تقوی چھاڑا مارنے، جو ہی میں مسیتے بڑھیا بھائی گلی چ پودے ویکھ کے میرے تے تقوی دا پٹھا ہی بہ گیا۔ یہ ہے ہاں، خوبصورت ماحول میں بیٹھے ہیں، زیادہ پودے لگے ہیں، پھول نکلے ہیں، خوشبوئیں ہیں، اپنے گھر رات دی رانی لاندے، بھاویں اپنی رانی گل منے کوئی نہ، تے تسی ایتھے مسیتے خوشبو والا ماحول آپ کو پسند نہیں ہے؟ وہاں بیٹھیں، اذکار کریں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، گھنٹہ بیٹھیں، دعائیں کریں، اذکار کریں، بیٹھنے کو دل کرے۔ بیٹھنے کے لیے پارک میں جانے کو دل کرتا ہے، کیونکہ ماحول ہم نے ادھر دیا ہے۔ میرے بھائی، میری گزارش ہے، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نارملی ایک درخت 30 بچوں کی آکسیجن کو کفایت کر رہا ہے، اور نارملی 18 افراد یا 2 خاندانوں کو وہ آکسیجن پیش کرنے کے لیے ایک پلانٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن سمجھ پتہ کب آتی ہے؟ اللہ سب بیماروں کو صحت دے۔ جب یہ کرونا کا مسئلہ تھا نا، تو سلنڈر ختم ہو گئے تھے، سلنڈر ختم ہو گئے تھے، انڈیا میں سڑکوں پر لوگ پڑے تھے اور سلنڈر نہیں مل رہے تھے، اور وہ آکسیجن جو کھربوں ڈالر کی مفت میں اللہ ہمارے درختوں کے ذریعے دے رہا ہے، جب ہمیں سلنڈر خریدنا پڑتا تھا تو طبیعت سیٹ ہو جاتی تھی، پھر ہماری سانس تو اکھڑنے والی بحال ہوتی تھی، بل دیکھ دیکھ کے دل کی دھڑکن بڑھتی تھی، کیونکہ آج ہمیں آکسیجن خریدنی پڑ رہی ہے، اور ہمارا رب ہمیں مفت دینا چاہ رہا ہے، لیکن ہم فری والے کھاتے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمارے سلیم راؤ صاحب دوست ہیں، گجرانوالہ سے ادھر آئے تو انہوں نے بڑی ایک اچھی سائیکی پر بات کی، کہنے لگے میں اپنی امی کو لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس، تو امی میری نے بیٹھتے ہی مجھے پوچھا یہ فیس کنی آ؟ میں کہ اماں ڈاکٹر سیاح ہے، فیس نو چھڈو، ہے نہیں کنی ہے؟ یہ 100 روپیہ فیس۔ آندھنے میری اماں آندھی ہے آرام سواہ تے گھٹا ہونا ہے جدی فیس ہی 100 روپیہ۔ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں نا کہ ہم صرف 2000-3000 لیں تو خود ہی سرٹیفکیٹ دیتے، یہ ورگا سیاح ڈاکٹر کوئی نہیں، مہینہ تو ٹائم نہیں لبدا۔ میرے بھائی، جو مفت میں اللہ دے رہا ہے، کیا ہمیں وہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس ملک کی بہتری کے لیے، اس سرزمین کی بہتری کے لیے، یہاں فروٹ کی اس کو اضافہ دینے کے لیے، یہاں ہواؤں کو صاف کرنے کے لیے، یہاں دوسروں کو آکسیجن دینے کے لیے اگر سلنڈر خرید کے دیں تو بندہ کہتا ہے جی انہیں میں مہینہ رہا ہسپتال، میرے سارے سلنڈراں دا خرچہ انہیں دیتا ہے، تے جے 4 درخت لا کے اسی واہ سارے لوگوں دا بندوبست کر دیے، کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم درختوں کو لگانا دین سمجھتے ہیں،
ہمارا ملک اس وقت اس لحاظ سے کافی پیچھے ہے، لیکن جس طرح توجہ کی گئی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی رہائشی اسکیمیں اور فیکٹریوں کا ماحول اور گاڑیوں کا بہت زیادہ بڑھ جانا اور ہر گھر میں ایئر کنڈیشن کا لگنا اور باہر آگ اگلنا اور پولوشن کا پیدا ہونا۔ ابھی ایک لفظ بولا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہے جی، پوری دنیا کا ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، ریکارڈ گرمیاں ہیں۔ کیوں ہے بھائی یہ سارا کچھ؟ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ فضا میں جو اوزون ہے نا ایک طے ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ سورج کی شعاعیں ہم تک فلٹر ہو کے پہنچتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ فلٹر ہو کے زمین پر آتی ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ لیکن وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو آپ کو ہر جگہ فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، ان کی کرتوتیں ہیں۔ اگر ہر جگہ دھواں ہی دھواں دھواں ہی دھواں، پھر بندہ کہیں سمجھ نہیں آتی بندہ صاف واچ ساں کتھے لوے، تو قصور تو اپنا ہے نا، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ تو اوزون میں وہ جو فضا ہے اوزون کی، وہ گندگی غلاظت کی وجہ سے، وہ پولوشن کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہی ہے اور شعاعیں ڈائریکٹ آنے کا خطرہ جو بڑھ رہی ہیں، اور اس سے پھر کینسر کا مرض بھی بڑھے گا۔ وہ ہو نہ ہو جو پولوشن والی ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں وہ پھیپھڑوں کے مرض پیدا کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہسپتالوں کو آباد کر رہی ہے۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، قدرتی ماحول میں دنیا رہ رہی ہے، وہاں درخت ہے ایک بڑا سا گاؤں کے سینٹر میں، سارے گاؤں کے لوگ وہاں گپ شپ لگا رہے ہیں دوپہر کو بھی، اور بڑا صاف ستھرا سا ماحول ہے، بالکل جینون ہر چیز اب آرٹیفیشلزم کی طرف آ رہی ہے۔ یہ جو کہہ لیں کہ آگے سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں نا مصنوعی زندگی کی طرف، اس لیے بچوں کو نہیں پتا پہلے کیا تھا، ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، اور اس مصروفیت نے ہمیں اپنے نبی کے فرامین سے بھی کہہ لیجئے کہ بیگانہ کر دیا ہے۔ میرے بھائی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بالخصوص بارشوں کا موسم ہے، پاکستان میں یہ شجرکاری کا موسم ہے، میں تو بھی اس کو اللہ کا دین سمجھتا ہوں۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اپنے گھروں میں گلے رکھو اور اس میں پیسے ڈالو یہ صدقہ ہے، یہ تو سب قبول کریں گے کہ ہاں ہاں یہ صدقہ سمجھ آتا ہے، تو جس کو صحیح بخاری میں اللہ کے نبی درخت کو صدقہ کہیں اس کو قبول کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات نہ اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچنی چاہیے، یہ قومی ضرورت ہے، قومی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے کیا گیا اچھا کام ہمیں فائدہ دے رہا ہے اور ہمارا کیا گیا اچھا کام کسی اور کو فائدہ دے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو پورا مہینہ ہے یہ شجرکاری کا مہینہ ہے میرے بھائی، ہم جہاں جہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں، میرا تو دل کرتا ہے اللہ ہمیں کوئی ایسا بھائی دے تو ہم اس کی چھت پر ایک خوبصورت قسم کا ایسا ماحول بنائیں، بہت زیادہ پودے لگا کے گملوں کے ساتھ ہی، ظاہر ہے یہاں اس کی کنڈیشن یہی بن سکتی ہے، لیکن ایسا ماحول بنائیں کہ وہاں بیٹھنے کو دل کرے، چہل قدمی کو دل کرے، مسجد کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوں۔ ہر کام جب پارک میں جا کے گھنٹوں کرنا ہے وہی اللہ کے گھر میں ہو جائے تو اچھا وقت گزرے گا انشاءاللہ، اور یہ گندگی میں نہیں آتا، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھائی ایسے ملیں جو انشاءاللہ یہاں پر بہت زیادہ پودے لگانے میں ہماری مدد کریں۔ ہم انشاءاللہ اس کو پورا سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہیں، جو اس میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری میری گزارش ہے اپنے علاقے دیکھیں، گاؤں دیکھیں، فیکٹری دیکھیں، گھر دیکھیں، گھر کی چھت دیکھیں، جہاں جہاں ممکن ہے نا میرے بھائی وہاں سبزے کا ماحول پیدا کریں۔ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا ان کو جب کہا جاتا ہے نا تو اسی کوئی پیدل واک کریا کرو تو ادھر جایا کرو جدھر کوئی سبزہ سبزہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سبزہ تھوڑا بہت اپنے گھر میں بھی ہم رکھ لیں۔ اس وقت بیرون ممالک اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بالکونیوں کے ساتھ ہر جگہ بے شمار پودے اور پھول اور بڑا کچھ لگانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شہری علاقوں میں جو بڑھتی ہوئی آبادیاں ہیں انہوں نے نیچرل ماحول سے انسان کو بالکل ڈسکنیکٹ کر کے رکھ دیا، ایویں نہیں پارکیں آباد ہو رہی، ہم نے اپنا قدرتی ماحول ڈسٹرب کیا۔ لہٰذا میرے بھائی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب
خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور یہ شجرکاری بدنمائی نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ جہاں انشاءاللہ کتوں کو پانی پلا کے فائدے ہو سکتے ہیں، جب درجنوں پرندے آپ کے لگائے گئے درختوں پر گھونسلے بنائیں گے، بچوں کو جنم دیں گے، چہچہائیں گے، انشاءاللہ آپ اپنی اصل کی طرف پلٹیں گے۔ آپ ان پر بھی رحم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ مدد کر رہے ہیں، اور جو آپ کی ان نباتات سے کوئی پرندہ کوئی انسان فائدہ اٹھائے گا، آپ نے نہ اجازت دی، نہ کسی نے آپ سے اجازت دی، لیکن آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو میری گزارش ہے جہاں جہاں ممکن ہے ہر بندہ کوشش کرے کہ میں نے انشاءاللہ جہاں چھوٹا پودا لگ سکتا ہے چھوٹا لگائیں، جہاں بڑا لگ سکتا ہے بڑا لگائیں، لیکن اپنا ماحول خوبصورت اور سرسبز بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے سب سے پہلی خوشی آپ کو اپنے ماحول کو دیکھ کے ملے گی، اور اس کا فائدہ باقی لوگ بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔